اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ اس ملک میں موجود مرد حضرات کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور اس کو کرنے والا کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عائشہ کے انسیڈنٹ پیش ہوا ہے، اور اس کے بعد دو طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہوا، چاہے اس کا وہ پرینک تھا، چاہے اس کا وہ پروپوگینڈا تھا، لیکن وہ 400 مرد جو موجود تھے وہاں پر، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں اور انہوں نے یہ غلط کیا ہے۔ اور ایک وہ تعداد سامنے آئی جنہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور اگر ایک لڑکی ایسا کام کرے گی، ایک لڑکی اس طرح سے باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی زیادہ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ وہ حضرات جو اس انسیڈنٹ کی مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ پرینک ہے، وہی اس ملک میں بسنے والے مرد حضرات کے خلاف پروپوگینڈا کر رہے ہیں اور ان کو برا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں آرگیومنٹ نمبر 1 جو اس انسیڈنٹ کے بعد پیش کیا جا رہا تھا۔ ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے، اس تصویر میں دو چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک چیز کور ہوتی ہے، ایک چیز ود آؤٹ کور ہوتی ہے۔ جو چیز کور ہوتی ہے دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود جو چونٹی ہیں اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، یعنی اس کے سائڈ سے گزر جاتی ہیں انفیکٹ، اور جو ود آؤٹ کور ہے اس کے اوپر چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ اس معاشرے کے مرد کو چونٹیوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی عقل نہیں ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے ان میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں اتنا سینس نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آرگیومنٹ نمبر 2 پہ۔ ایک مثال بہت شیئر کی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ، اور وہ یہ تھی کہ گوشت ہے، گوشت کو کھانے کے لیے، گوشت سامنے ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، تو اس کو کھانے کے لیے ڈاگس تو آئیں گے۔ یہ مثال شیئر کی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر، اور اس کے بعد ہی بندہ سوچ میں چلے جاتا ہے، یعنی اس ملک میں رہنے والے مرد حضرات کو اپنے ڈائریکٹلی ڈاگ سے کمپیئر کر دیا ہے، یعنی کہ ان کے اندر اتنی سینس نہیں ہے، ان کو کچھ نظر آئے گا تو اس پر وہ لپک پڑیں گے، کہ ان کے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ اپنے احتساب پر قابو پا سکیں، کہ ان کے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ خود پر قابو پا سکیں۔ مردوں کو ڈائریکٹلی کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتی ہے تیسری مثال پر۔ آرگیومنٹ نمبر 3 جو اس انسیڈنٹ کے بعد پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لڑکی سب کو فلائنگ کسز کر رہی تھی، وہ لڑکی کا لباس بہت تنگ تھا اور اس نے سب کو خود انوائٹ کیا، تو اس وجہ سے اس معاشرے میں رہنے والے مرد حضرات نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہوگا، کیونکہ اس کی زیادہ غلطی ہے۔ تو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے اگین کہ اس معاشرے میں پائے جانے والے مرد حضرات خود پر قابو پانے کے قابل نہیں ہیں، چاہے لڑکی جیسے بھی ہو، سب کو انوائٹ کر رہی ہو، کیا وہ خود پہ اتنا قابو نہیں پا سکتے کہ خود کو روک سکے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرگیومنٹ شیئر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اگر عورت اپنے باپ کے ساتھ جاتی یا اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں پائے جانے والی ایک عورت یا پھر اس معاشرے میں پائے جانے والا مرد صرف اسی عورت کی عزت کرتا ہے جو کسی مرد کے ساتھ باہر آئے، اور اگر وہ کسی مرد کے ساتھ باہر نہیں آئی، یعنی اپنے بھائی یا باپ کے ساتھ باہر نہیں آئی، تو اس معاشرے کا مرد اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس معاشرے کا مرد اس حد تک فرسٹریٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی آرگیومنٹ ہے جو کہ اس معاشرے کے مرد حضرات کے خلاف پروپوگینڈا ہے۔ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو یہ آرگیومنٹس یہ دکھا رہے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنے والا مرد خود پر قابو نہیں پا سکتا، اس کو کنٹرول نہیں ہے خود پر، وہ خود سے خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ شاید ایک روبوٹ ہے کہ جو کچھ بھی دیکھے گا اور وہ اٹیک کر دے گا۔ عجیب لاجک ہے نا ویسے۔ ان تمام آرگیومنٹس کے بعد ذرا ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں مرد کو بدنام کون کر رہا ہے۔ میرے خیال سے مرد کو وہ بدنام کر رہے ہیں جو اس واقعے کی مخالفت کر رہے ہیں اور طرح طرح کے آرگیومنٹس پیش کر رہے ہیں جن کو سمجھنے سے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، ہم عائشہ کے انسیڈنٹ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس ہفتے میں پیش آنے والے انسیڈنٹس کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست میں صرف عائشہ ہراس نہیں تھی بلکہ وہاں پر موجود 2 اور لڑکیوں کو ہراس کیا گیا تھا؟ ایک رکشے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بائک پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رکشے پہ بیٹھنے والی اپنی والدہ یا بہن کے ساتھ تھی اور بائک پہ بیٹھنے والی اپنی باپ یا بھائی کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو ہراس کیا گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ انسیڈنٹ پیش آئے کہ ایک لڑکی کو جاب کے لیے لاہور میں بلایا گیا اور اس کا گینگ ریپ کیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ہفتے میں ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ 12 سال کے لڑکوں نے زیادتی کی ہے؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ہفتے 3 سال کی بچی کے ساتھ ایک مدرسے کے مفتی نے بدفعلی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں not all men. Yes, not all men, but why always men? Think about it.